إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو نزول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی ہدایت والی کتاب کو نازل فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ سورہ قاف کے بعد سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا، جو ایک دعا ہے اور بہت ہی جامع دعا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کے اندر جتنی دعائیں ہیں سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر بہت جامع ہیں، لیکن موضوع کے لحاظ سے میں آج اسی دعا کے تحت
اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، ایک بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ سے، اور یہ دعا ہمیں کتنی مانگنی چاہیے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ جو کچھ وہ نیکیاں کرتا ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے کہ جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اس کی ہم حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت کس طرح سے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومن کی صفات میں سے ایک صفت فرمایا، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں یا کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کا دل اس بات سے خائف رہتا ہے اور ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب اس کے یہ ہے کہ وہ جب کوئی کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ خوف رہتا ہے کہ میری یہ عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی انسان اس بات کا گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ جو میں عبادتیں کرتا ہوں وہ قابل قبول ہے یا میری ساری عبادتیں قبول ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس بات کے یعنی اس بات کی طرف یا اس بات کو کہے کہ میری عبادتیں قبول ہو جا رہی ہے۔ لہٰذا مومن کو ہمیشہ اپنی عبادتوں پہ جب وہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے، اور وہی دعا جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اشارہ فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، میرے دلوں کو کجی کی طرف نہ لے جا، یعنی ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ لے جا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے مجھے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یعنی دلوں کو کجی کی طرف یا گناہوں کی طرف مائل نہ کر، بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گمراہی سے نیکی کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، برائی سے بھلائی کی طرف یا گناہ سے نیکی کی طرف جو ہدایت اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے، اللہ کی ہدایت سے کرتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو کوئی انسان ایک نیکی بھی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیتا ہے نیکی کرنے کا یا گمراہی سے نیکی کی طرف آنے کا، یا کوئی کفر میں ہے وہ ایمان کی طرف آتا ہے، کوئی برائی میں ملوث ہے وہ نیکی کی طرف آتا ہے، کوئی گناہ میں ملوث رہتا ہے وہ نیکی کی طرف آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا بندہ دعا کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی جس چیز کے تعلق سے تو نے مجھے ہدایت دیا ہے، جس برائی سے نکال کر مجھے نیکی کی طرف لے گیا، جس گناہ سے نکال کر مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس گمراہی، جس بدعت و شرک سے نکال کر مجھے توحید پرست بنایا، مجھے دوبارہ اس طرف نہ لے جا۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ ابھی ابھی رمضان گزرا ہے، اور رمضان میں تقریباً ہر انسان ہر مومن اپنے اعتبار سے عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا اس سے ہو سکے وہ عبادت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کیا، یعنی ساری چیزیں کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ اتنا بڑا نیکی یا نیکی کا ایک بڑا ذخیرہ وہ جمع کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد ہم اگر رمضان کے گزر جانے کے بعد ان نیکیوں کی اگر حفاظت نہیں کرتے ہیں، یا یہ جو ہم اپنے نامہ اعمال میں ذخیرے کی شکل میں جمع کیے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہماری یہ نیکیاں یا عبادتیں قابل قبول یعنی قبول ہوئی یا نہیں، لیکن اللہ سے امید تو رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادتیں کیے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول ضرور کرے گا۔ اور ہر مومن کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر مومن یہ دعا کرتا رہتا ہے، لہٰذا اس دعا کو کثرت سے کرتے رہنی چاہیے۔ مومن جب نیکی کرتا ہے، یعنی مومن جب اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے یا کسی بھی طرح کی عبادت کرتا ہے تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میری یہ دعائیں یا عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں۔ اسی طرح سے یعنی حضرت ابو سفیان ثوری، یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو نیکی کرتا ہے
اور اپنے غرور، تکبر اور دکھاوے شہرت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ گناہ گار ہے جو گناہ کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نہ تو اس پہ اترانی چاہیے، نہ تکبر کرنی چاہیے، نہ غرور و گھمنڈ کرنی چاہیے، نہ ہمارے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ میں نے بہت عبادت کر لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید اور بھی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ جو مشہور آیت شہر رمضان الذی، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ رمضان کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس آیت کے آخری ٹکڑے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب یہ روزے کے دن مکمل ہو جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یعنی جب ان دنوں کو تم مکمل کر لو، تُكَبِّرُوا اللَّهَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کس چیز پہ؟ جس چیز پہ اللہ نے تجھے ہدایت دیا۔ کس چیز پہ ہدایت دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ایک بہترین مہینہ ہمیں میسر کیا، اور اس مہینے کے اندر ہم نے اپنے اعتبار سے جتنے ہو سکے ہم نے نیکیاں کی ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہمیں ملی اور ہم نے عبادت بھی کیا۔ تو جب یہ دن پورے ہو جائے تو تم اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی توصیف بیان کرو، اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ایک شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو جب نیکی کرتا ہے، جب اچھا کام کرتا ہے، تو اس کو مزید اللہ کی اور بھی شکر بیان کرنی چاہیے، اللہ کے شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دیا ہے اور اس نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کیا ہے اس کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مومن بندہ کبھی بھی عبادتوں سے الگ نہیں رہتا ہے، کبھی بھی عبادتوں سے وہ کٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی عبادت میں گزرتی ہے۔ جیسے رمضان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، منہیات سے رکتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، فرض اور نوافل کی پابندی کرتا ہے، نیکی میں آگے بڑھتا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، تو وہ اس کام کو جاری رکھتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی عبادت کے قبول ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ ہم کوئی نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا عبادت قبول، یعنی ہماری عبادتیں قبول ہو رہی یا نہیں، پھر بھی اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی انسان کے اعمال کے قبول ہونے کا یعنی پرکھنا ہے تو اس انداز میں ہم جان سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد والی زندگی کو دیکھو۔ ایک مومن کے رمضان کے بعد والی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، معائنہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ جس طرح یہ رمضان میں عبادت کیا، کیا اس کی زندگی اسی طرح سے جا رہی ہے جو رمضان میں اس نے عبادتیں کی ہے، اور جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، کیا رمضان کے بعد بھی اس کی زندگی اسی راستے پہ ہے، یا پھر رمضان سے پہلی والی زندگی دوبارہ آ جائے؟ یعنی جیسے رمضان سے پہلے بے راہ روی تھی، یا انسان بہت سارے گناہ کرتا تھا، ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے طور پہ ہمارے سامنے نازل کیا، اس کے روزے کو اللہ نے ہم پہ فرض کیا تاکہ وہ روزہ رکھ کے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ یہ ایک مہینہ جو تربیت کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر ایک انسان حقیقت میں خلوص دل سے یعنی سچے دل سے اگر وہ عبادت کیا ہے تو یقین مانیے رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ عبادتیں اس کے پاس باقی رہتی ہے۔ جیسے وہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کرتا تھا، وہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرے گا۔ جیسے وہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا تھا، ویسے ہی وہ رمضان کے بعد بھی خرچ کرے گا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ رمضان کے اندر جو عبادت ہے، جو مرکزی عبادت روزے کی شکل میں، تو وہ روزہ اللہ نے ایک مہینے کا فرض کیا، لیکن ایک مومن بندے کے دل کے اندر اس روزے کی محبت کی وجہ سے بقیہ پورے سال میں وہ نوافل روزوں کی پابندی کرتا ہے، رکھنے کی کوشش کرتا ہے،
اس کو پتہ ہے کہ روزے میں کتنا فائدہ ہے، روزہ رکھنے سے کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے، لہٰذا فرض روزے کے بعد اور نفل کی روزوں کو بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں رکھوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو شوال کے روزے رکھ چکے ہوں گے، یا اس طرح کچھ رکھتے ہوں گے، یا اور کچھ رکھنے والے ہیں، کیونکہ مہینہ ابھی باقی ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مشہور حدیث جس کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھتا ہے، گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے مانند ہو گیا۔ تو ہمیں یہ نیکی کو یعنی چھوڑنا نہیں چاہیے، ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک مہینے کے روزہ ہم نے بآسانی رکھ لیا، آسانی کے ساتھ اس پورے رمضان کے مہینے کے روزے ہم نے رکھ لیے، تو یہ 6 روزے رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف یہ ہماری ایک گویا کہ عزم ہونی چاہیے اور ثواب کی لالچ ہونی چاہیے، ثواب کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلکہ ہم اگر دیکھیں گے تو رمضان میں جو سختی تھی، جو گرمی تھی، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کم ہو گیا، لہٰذا یہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو رکھنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ یہ ایک رمضان ہمیں سبق دے کر جاتا ہے، اور ہم ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں، یعنی ہماری عبادتیں جو ہم نے رمضان میں کیا ہے وہ اللہ کے سامنے قابل قبول ہوا یا نہیں۔ ہم اپنا جائزہ خود کس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارا دل مزید اور بھی اللہ کے احکامات کی طرف مائل ہوتا ہے، مزید اور بھی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، نمازوں میں دلچسپی آتی ہے، نماز کا وقت ہوتے ہی ہمارا دل اللہ کے دربار کی طرف جانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی طرف اگر ہمارا دل مائل ہو رہا ہے، جو برائیاں ہمارے سامنے رمضان سے پہلے تھی وہ برائیاں ہم سے چھوٹ چکی ہے، ان برائیاں ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، یقین مانیے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ ہمارے دل کے اندر اثر ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثر ہمارے دل پہ پڑنے کی وجہ سے ہم مزید اور عبادت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا جو عبادتیں ہم نے کی ہے اس کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اب ضائع کرنے کا تعلق سے کہ اگر ہم رمضان بھر عبادت کیے، اس کے رمضان ختم ہوتے ہی ہماری عبادتوں سے ہم دور ہو گئے، نمازوں سے ہم غفلت برتنے لگے، اور اسی طرح سے جو نیکیاں ہم رمضان میں کرتے تھے اگر وہ ہماری زندگی میں باقی نہیں رہی تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ جو نیکیاں ہم نے جمع کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان پہ برائی حاوی ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کا ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پودا ہم نے لگایا، اس پہ ہم نے خدمت کی، اس پہ ہم نے پانی دیا، اس کو ہرا بھرا کیا، پھر کچھ دنوں کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا، لہٰذا وہ پودا جب ہرا بھرا ہو چکا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس پہ بے توجہ ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے عبادتیں کی، ہم نے مشقتیں کی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حتی الامکان ہم نے کوشش کیا، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو ہم گویا کہ اگر عبادت سے پھر گئے ہیں تو یقین مانیے کہ جتنی نیکیاں ہم نے جمع کیا ہے وہ نیکیاں آہستہ آہستہ ساری کے ساری ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک مومن بندہ، ایک عقل مند انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ رمضان کی اتنی مشقت سے وہ نیکیاں کمایا ہے اور جمع کیا ہے اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے، لہٰذا اسی لیے ہر انسان کو اپنا جائزہ لینی چاہیے۔ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جو اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیتا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی تم دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، جائزہ لو اس کو۔ لہٰذا ہر انسان اپنے نیکی اور برائی کا جائزہ لینی چاہیے، ہمیشہ اس کو جائزہ لیتے رہنی چاہیے، کیونکہ جب ہم کچھ کام کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے نفع اور نقصان کا کیا حال ہے، ہم کتنا منافع کما رہے ہیں یا ہمارا کتنا نقصان ہو رہا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اس تعلق سے بھی، آخرت کے تعلق سے بھی، نیکی اور برائی کے تعلق سے بھی جائزہ لیتے رہنی چاہیے، اور تبھی جا کر ہم سمجھ پائیں گے کہ ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہے یا برائیاں زیادہ ہے۔ یہ سبق ہم کو کون دیتا ہے؟ یہ سبق ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے کہ گویا کہ ہر انسان اپنے بارے میں جائزہ لیتے رہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا، ایک بہت بہترین سعادت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، فضیلت کا مہینہ دیا تھا،
جس میں ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کیا۔ لہٰذا عقل مند انسان، ایک مومن، ایک پکا سچا مومن کبھی نہیں چاہے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائے۔ اور وہ لوگ خاص کر کے یعنی اب جیسے جیسے ہم عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں ویسی ویسی ہمارے وہ اعمال ضائع ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہم پھر سے خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب ہم جائزہ اپنے اوپر لیتے ہیں، خاص کر کے نمازوں کے سلسلے میں۔ یعنی سب سے پہلی چیز، عید ختم ہوتی ہے اور تمام ممبروں سے یہی تقریر کی جاتی ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، جبکہ ایک مہینہ کی تربیت سے ہمارے اندر اتنی پختگی آ جانی چاہیے، اتنی پختگی آ جانی چاہیے کہ وہ نماز ضائع نہ ہو پائے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں ہماری خالی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ نماز سے غفلت برتنے لگتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء ہر آدمی مصروف رہتا ہے، دکانوں میں رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر ہم پکے سچے مومن ہوتے، اگر رمضان سے ہمیں محبت ہوتی، رمضان سے اگر ہم کچھ سیکھتے، تو ہم کو کہاں پہ نظر آنی چاہیے؟ فجر کی نماز میں نظر آنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج پھر اسی طرح سے ہو گیا ہے، رمضان کے گزرتے ہی اس مسجد میں ایک سب بھی نمازی باقی نہیں رہ گئے فجر کی نماز میں۔ دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا جلدی ایک انسان تباہ و برباد ہو جا سکتا ہے، اتنا جلدی اس کے دل سے یہ اثر ختم ہو جائیں گے کہ جو بندہ نماز رمضان میں ایک وقت بھی ضائع نہیں کیا، ایک وقت کی بھی وہ غفلت اور سستی نہیں برتی، ایک دن یعنی 8 دن ہوتے ہوتے ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی پیدا ہوئی، یا رمضان سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا، یا رمضان میں جو ہم نے پابندی کی کیا ہم اس کو ضائع کر دینا چاہتے ہیں، کیا اس کو ہم برباد کر دینا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا، مسلسل لگاتار ہمیں عبادت کرنی پڑے گی، کیونکہ رمضان کے روزے ختم ہو گئے ہیں، رمضان تو گزر گیا ہے، لیکن ایک مومن بندے سے نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم حقیقت میں ایک مہینے کی تربیت میں اگر نماز کو اگر نیند پہ فوقیت نہیں دے رہے ہیں تو پھر سمجھیے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے یا پھر چوپائے اور جانوروں کے لیے ہے؟ وہ ہمارے لیے ہے۔ یہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ بس ہے اٹھ جاؤ، اب بستر چھوڑ دو، نیند کو قربان کر دو، اللہ کے دربار میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم کا معنی یہ ہے۔ تو محترم سامعین، کل جب ہمیں مسجدیں بھری رہتی تھی، آج مسجدیں خالی ہو گئی۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اتنا جلدی ہمارے دل کے اندر سے اثر کیسے ختم ہو جائے گا؟ آخر کل تک تو ہم پابندی کیا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے کہ پوری مسجدیں خالی ہو جا رہی ہے؟ خاص کر کے فجر کی نماز کے تعلق سے، جس نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی 2 سنتوں کے بارے میں کہ خیر فی الدنیا وما فیہا، وہ جو 2 رکعت سنت ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا اور دنیا کی جتنی خزانے ہیں، چاہے جواہرات میں سے ہو، چاہے وہ جتنی خزانے ہیں، اس سے بہتر یہ 2 رکعت سنت کی نمازیں ہیں۔ یقین مانیے کہ اس کا فرض کا کیا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نیکی رکھا ہوگا، لیکن کتنی بے دردی کے ساتھ ہم اس نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دل میں ایمان ہوگا، اگر دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اگر اللہ کا حقیقی ڈر ہوگا، تو یقین مانیے کہ کبھی بھی وہ مومن ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کیا ایک چھوٹی سی نیند ہم قربان نہیں کر سکتے ہیں نماز کے لیے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے سے بھی زیادہ نیکیاں رکھ دیا ہے؟ ایک طرف دنیا کی ساری خزانے، ایک طرف فجر کی نماز کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ محترم سامعین، یہ باتیں کب سمجھ میں ہمیں آئے گی؟ یہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر کب پیوست کرے گی؟ حقیقت میں یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کے کیا ہو گیا ایسے لوگوں کو کہ اللہ کے ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا دل خوف سے لرزتا نہیں ہے؟ اس سوال کیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے ہم مومنوں سے۔ تو محترم سامعین، میں یقین رکھتا ہوں کہ بقیہ نمازیں آپ ظہر عصر مغرب عشاء آپ جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی مصروف ہوں گے، ضرور وہاں پہ ادا کرتے ہوں گے، لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے۔ فجر کی نماز ہم کس دکان میں پڑھتے ہیں، کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز کے وقت ہم سب کے سب الحمدللہ گھر کے اندر رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں کا نشان یہ ہونی چاہیے کہ اذان ہوئی اور بستی کے اندر سارے لوگ اٹھ گئے، یہ مسلمانوں کی بستی کا نشانی ہونی چاہیے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پورے کے پورے بہت کم لوگ آتے ہیں، جس کا کافی افسوس ہے۔
تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا، سب سے چھوٹے بڑے سے، بزرگوں سے، خواتین سے، سب سے، کہ اس طرح سے ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ جو رمضان میں ہم نے بہت مشقت کر کے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، کتنی گرمی تھی، کتنی چلچلاتی دھوپ میں ہم نے روزہ رکھا، پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اور اگر ہم یوں آسانی کے ساتھ اپنے ان اعمال کو جو ہم نے کیا ہے ضائع کر دیں گے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی، بہت تکلیف ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ان کی نیکیوں کو بچانا ہے، ان عبادتوں کے جو ہم نیکی کمائے ہیں اس کو بچانا ہے، اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ مسلسل نیکیاں کرتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نمازوں کی پابندی ہے پھر سے دوبارہ اسی طرح سے ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کرنی چاہیے نہیں، کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اکبر الکبائر ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ پھر اور کیا چاہیے اس کے بعد سے کہ ہم نماز کیسے چھوڑیں گے؟ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان میں جس طرح ہم نے عبادت کیا اسی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان میں جو ہم نے عبادتیں اور نیکیاں کمائی ہے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پختگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔